المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلي عليه اللہ رب العالمین سورہ ہود آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور سن لو بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائیں۔ سن لو جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم، سن لو بے شک وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف شان نزول بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ آیت اخنس بن شریک کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ بہت شرین گفتار شخص تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو بہت خوش آمد کی باتیں کرتا اور دل میں بغض و عداوت چھپائے رکھتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے سینوں میں عداوت چھپائے رکھتے ہیں جیسے کپڑے کی تہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ بعض منافقین کی عادت تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا تو سینے اور پیٹھ جھکاتے، سر نیچا کرتے اور چہرہ چھپا لیتے تاکہ انہیں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ پائیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور ہر ایک کے لیے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب کے اندر موجود ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں۔ دابہ کا معنی ہے ہر وہ جانور جو زمین پر رینگ کر چلتا ہو۔ عرف میں چوپائے کو دابہ کہتے ہیں، جبکہ آیت میں اس سے مطلقاً جاندار مراد ہے، لہذا انسان اور تمام حیوانات اس میں داخل ہیں۔ تو علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ نہیں کہ جانداروں کو رزق دینا اللہ رب العالمین پر لازم ہے، واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس پر کوئی چیز واجب ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جانداروں کو رزق دینا اور ان کی کفالت کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور یہ اس کی رحمت اور اس کا فضل ہے کہ اس کے خلاف نہیں فرماتا۔ رزق کی ذمہ داری لینے کو اعلیٰ کے ساتھ اس لیے بیان فرمایا تاکہ بندے کا اپنے رب عز و جل پر توکل مضبوط ہو، اور اگر وہ رزق حاصل کرنے کے اسباب اختیار کرے تو ان پر بھروسہ نہ کر بیٹھے بلکہ اللہ تعالیٰ ہی پر اپنا اعتماد اور بھروسہ رکھے۔ اسباب صرف اس لیے اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فارغ رہنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتا۔ زمین کے جانداروں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی غذاؤں کے محتاج ہیں، جبکہ آسمانی جاندار جیسے فرشتے اور حوریں یہ اس رزق کے محتاج نہیں بلکہ ان کی غذا و تسبیح و تعلیلات ہیں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَهَا، اور وہ ہر ایک ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں مستقر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں بندہ دن یا رات گزارتا ہے، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد دفن کیا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مستقر سے مراد ماہوں کے رحم، اور مستودع سے مراد وہ جگہ ہے جہاں انسان کو موت آئے گی۔ کل فی کتاب مبین، سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔ یعنی اس آیت میں
جو جانداروں اور ان کے رزق، ان کے ٹھہرنے اور سپرد کی جانے کی جگہ کا ذکر ہوا، یہ سب بیان کرنے والی کتاب یعنی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں سب جانداروں کے رزق، ان کی جگہوں، ان کے زمانے اور احوال کی تفصیل مذکور ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا، تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اگر تم کہو اے لوگو تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن تو کھلا جادو ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا۔ آسمان بھی 7 ہیں اور زمینیں بھی 7 ہیں، لیکن آسمانوں کی حقیقتیں مختلف ہیں۔ جیسے کوئی لوہے کا ہے، کوئی تانبے کا ہے، کوئی چاندی کا ہے اور کوئی سونے کا ہے، اور تمام زمینوں کی حقیقت صرف مٹی ہے۔ آسمانوں میں فاصلہ ہے اور زمین کے طبقات میں فاصلہ نہیں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر ہے، یعنی عرش کے نیچے پانی کے سوا اور کوئی مخلوق نہ تھی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عرش اور پانی آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے پیدا فرمائے گئے۔ علامہ ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عرش کے پانی کے اوپر ہونے کا معنی بیان کرتے فرماتے ہیں کہ عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی، بلکہ عرش اسی مقام میں تھا جہاں اب ہے، یعنی 7ویں آسمان کے اوپر، اور پانی اسی جگہ تھا جہاں اب ہے، یعنی 7واں زمین کے نیچے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کئی اعتبارات سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت اور کمال پر دلالت کرتی ہے۔ عرش کے زمین اور آسمان سے بڑا ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے پانی پر قائم فرمایا، لہذا اگر اللہ تعالیٰ کسی ستون کے بغیر وزنی چیز کو رکھنے پر قادر نہ ہوتا تو عرش پانی پر نہ ہوتا۔ پانی کو بھی بغیر کسی سہارے کے قائم کیا، اور عرش جو کہ تمام مخلوق سے بڑا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر قائم کیا۔ اس کے نیچے کوئی ستون ہے نہ اوپر کوئی اور علاقہ۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یعنی آسمان و زمین اور ان میں تمہارے جو منافع اور مصالحے ہیں انہیں پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے نیک و بد میں امتیاز ہو جائے، اور یہ ظاہر ہو جائے کہ کون ان نعمتوں کے باوجود فرما بردار ہے، تاکہ آخرت میں اسے اس کی اطاعت گزاری کا ثواب دیا جائے، اور کون ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے غافل ہوتا ہے اور گناہگار بنتا ہے، تاکہ آخرت میں اسے اس کے گناہوں کی سزا دی جائے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جو نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان کے ذریعے بھی انہیں آزمایا اور ان کا امتحان لیا جاتا ہے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، یا غفلت کا شکار ہو کر اس کی نافرمانی اور ناشکری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ہر عقل مند انسان اپنی حالت پر خود ہی غور کر لے کہ وہ اس آزمائش و امتحان میں کس حد تک کامیاب ہوا ہے۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب تم اپنے رب عز و جل کی نافرمانی کرو اور صبح اس حال میں کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر فروانوی کے ساتھ دیکھو تو اس سے بچو، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جاتی ہیں۔ وَلَئِن قُلْتَ، اور اگر تم کہو، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اپنی قوم کے کفار سے فرمائیں کہ ہے لوگو تمہیں مرنے کے بعد حساب اور جزا کے لیے اٹھایا جائے گا، تو کافر ضرور کہیں گے یہ قرآن جس میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بیان ہے یہ تو کھلا جادو یعنی باطل اور دھوکہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا